یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان، جس کی پاسداری مملکت کے ہر شہری اور ہر ادارے پر لازم ہے، کہ شق نمبر 245 میں افواج پاکستان کی جن بنیادی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے، اس کا کردار اپنے دائرہ کار تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ اس سے تجاوز اور عوام کے حق حاکمیت میں مداخلت سے آج عوام اور افواج میں جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، یہ کسی بھی صورت ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ اتحاد ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان کے ایک بڑے حصے میں حکومتی رٹ کے ختم ہونے اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی سنگین صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ حکومتی دعووں کے برعکس آج ملک میں ورلڈ بینک جیسے مستند اداروں کی تحقیق کے مطابق سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کو قومی ایجنڈا جو ہم نے تیار کیا اس کی کوریج کے لیے آئے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ پہلے دن سے کہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، اس کی جو مشترکات ہیں، جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، کہ ان کو نہ صرف اجاگر کیا جائے بلکہ ان مشترکات کے اوپر اتحاد کیا جائے، اور پھر پبلک ایٹ لارج کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دی جائے کہ یہ قومی ایجنڈا ہے جس کو ہم نے بڑی ارق ریزی سے مشاورت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی خلاف قانون ہو۔ ہماری تمام تگ و دو اسی چیز کے لیے رہی ہے اور رہے گی کہ اس ملک میں آئین کی سربلندی ہو، آئین کی حاکمیت ہو، جو عوام اور ریاست کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے تقدس کو کسی بھی صورت پامال نہ کیا جائے، تبھی یہ ریاست آگے بڑھ بھی سکے گی اور اس ریاست میں موجود پاکستان میں بسنے والی مختلف اقوام کو اس میں رہ کر اپنی جو تگ و دو ہے اور اپنے جو سائل اور وسائل کے حقوق ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ تو جو ہم نے قومی ایجنڈا تیار کیا، شکریہ جی، اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگر اکابرین اجازت دیں تو رکھنا چاہوں گا اور آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ آج فیڈریشن کو لاحق خطرات، مقتدرہ کی آئینی حدود سے تجاوز اور ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کے نفاذ محب وطن جماعتوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کرے۔ یہ اتحاد غریب دشمن اور غیر نمائندہ حکومت سے نجات کے لیے درج ذیل قومی ایجنڈا پر اتفاق رائے کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ اتحاد 2024 میں ہوئے انتخابات، ان کے اندر کی گئی دھاندلی کو یکسر مسترد کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں فی الفور ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کروائے جائیں جس میں مقتدرہ اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ شق نمبر 2، آئین کی شق 8 سے 28 تک جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں، ان کا آج ملک میں نفاذ عملاً معطل ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد فرد اور ریاست کے درمیان معاہدے کی بنیاد کو پامال کرنے، پیکا ایکٹ کے ذریعے آزادی اظہار رائے کو ختم کرنے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے، پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر ایکٹ کے ذریعے سیاسی حقوق کو معطل کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے اور آئین کی روح کے خلاف ایک غیر نمائندہ اسمبلی سے پاس کیے گئے ان قوانین کو رد کرتا ہے۔ شق نمبر 3، یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان، جس کی پاس
ساری مملکت کے ہر شہری اور ہر ادارے پر لازم ہے کہ شق نمبر 245 میں افواج پاکستان کی جن بنیادی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے اس کا کردار اپنے دائرہ کار تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ اس سے تجاوز اور عوام کے حق حاکمیت میں مداخلت سے آج عوام اور افواج میں جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں یہ کسی بھی صورت ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ اتحاد ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان کے ایک بڑے حصے میں حکومتی رٹ کے ختم ہونے اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی سنگین صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ یہ اتحاد پارا چنار سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل کیا جائے۔ نمبر 5، حکومتی دعووں کے برعکس آج ملک میں ورلڈ بینک جیسے مستند اداروں کی تحقیق کے مطابق سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آج تقریباً آدھا ملک سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام کی وجہ سے سطح غربت سے نیچے دھکیلا جا چکا ہے۔ متوسط طبقے کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور کاروباری طبقے کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت اپنے شاہانہ خرچے کم اور عوام پر لاگو کیے گئے ٹیکسوں کی بھرمار جس سے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے ان میں فوری کمی لائے اور پھر فور ختم کرے۔ نمبر 6، حکومت نے عدلیہ کو اپنا ذیلی محکمہ بنانے کی غرض سے جو کورٹ پیکنگ کی ہے اس کی یہ اتحاد مذمت کرتے ہوئے ایسی تمام تقرریوں اور تبادلوں کو مسترد کرتا ہے۔ عدلیہ میں انصاف پسند جج صاحبان کے گرد جھوٹے ریفرنسوں کے ذریعے گھیرا تنگ کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ایجنسیز کے ذریعے ہراساں کرنے جس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہے کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ اتحاد خاص طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بطور لوئر ریپیرین سندھ میں بسنے والے عوام کو کسی بھی ایسے منصوبے سے جس سے ان کو ملنے والے پانی کے حصے میں کمی یا جس سے دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے پیشگی اعتماد میں نہ لینے کی مذمت کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے چولستان میں نئی کنالوں کے معاملے کو صرف مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور SIFC کے ذریعے اس پروجیکٹ کی تیز رفتار تکمیل کو وفاق منافی سوچ قرار دیتا ہے۔ نمبر 8، مزید برآں یہ اتحاد آئین کی 18ویں ترمیم اور اس کے ذریعے ملنے والے صوبائی حقوق پر SIFC کے قیام کو ایک کاری ضرب سمجھتا ہے جس نے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان میں لوگوں کی وفاق سے شکایات اور شکووں کو بڑھا دیا ہے۔ دہائیوں پر محیط سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ملنے والے صوبائی حقوق ایک غیر نمائندہ فورم کے ذریعے سلب نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 9، کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس عمل کی سنگینی اور دور رس نتائج کا ادراک کرتے ہوئے پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بلوچستان کے حالات پر اس وقت پورے ملک میں سخت تشویش پائی جاتی ہے اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت میں روگردانی نہ کریں۔ مسلح دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ آئینی اقدار اور وہاں کے شہریوں کے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔
نیز یہ اتحاد اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کا سودا ایک غیر نمائندہ حکومت کٹ پتلی حکومت کرنے کی کسی بھی صورت مجاز نہیں. نمبر 10، مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ملک میں انٹرنیٹ پر بندشیں قابل افسوس ہی نہیں باعث شرم بھی ہے. زبانبندی اور سوچ پر پہرا بٹھانے کی کوشش میں نوجوانوں کا مستقبل آگ میں جھونکنے کا عمل قابل مذمت ہے. یہ اتحاد انٹرنیٹ پر لگائی تمام پابندیوں کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. نمبر 11، 60% سے زائد نوجوانوں کی آبادی والے ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے. نمبر 12، آئین پاکستان کے آرٹیکل 140 کے تحت فی الفور اسلام آباد، پنجاب سمیت کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جس کے نتائج روک لیے گئے، آزاد بلدیاتی انتخابات کروانے کی حمایت کرتا ہے اور انتظامی اور مالی اختیارات حقیقی معنوں میں مقامی نمائندوں کو نچلی سطح پر کرنے کی پرزور مطالبہ کرتا ہے. نمبر 13، عمران خان صاحب سمیت تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کو جانچ پڑتال کے بعد فی الفور ختم کیا جائے. نمبر 14، یہ اتحاد حکومت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خارجی محاذ پر اپنے ایکو چیمبر سے باہر آئے اور تیزی سے بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کا احترام کریں. فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی اور اسرائیلی بربریت نے انسانی حقوق کے تمام قوانین کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی. آج ایسی صورتحال جس میں جنگ عظیم دوئم کے بعد کا قائم کردہ انٹرنیشنل آرڈر زوال پذیر ہو، اس میں اپنی اہمیت اور مفادات کا تحفظ ایک غیر نمائندہ اسمبلی کے ذریعے ممکن نہیں. مزید یہ کہ پاکستان کے بارڈرز پر کشیدہ صورتحال کا ادراک کرنے اور افغانستان کے ساتھ مسائل کے حل نکالنے کے لیے مکالمے کی ابتدا کی جائے. اور آخر میں شک نمبر 15 کہ سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے جو ماضی کے واقعات اور ملکی تاریخ درست کرنے کے لیے اپنی رپورٹس مرتب کرے. ایسے کمیشن پر موجودہ حکومتی اتحاد چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی شک نمبر 13 میں اتفاق کر چکا ہے، لیکن 3 بار اقتدار میں آنے کے باوجود اسے عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا ہے. یہ وہ مشترکات تھیں، نکات ہیں جن کے اوپر تمام اپوزیشن کے اکابرین نے اتفاق کیا. ان میں سے ہر بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے رکھی گئی، اور سمپلی مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان تمام چیزوں سمیت اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور آئین کی پامالی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، خصوصاً بھارت کے ساتھ جو کشیدہ صورتحال بن چکی ہے، اس پر بھی اتحاد میں کابرین کے درمیان کافی گفتگو ہوئی. سابقہ اسپیکر اسد کیسر صاحب اس حوالے سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آخر میں صرف یہی آپ کے سامنے نقطہ رکھ کے اجازت چاہوں گا کہ یہ قومی ایجنڈا یہ صرف ہم جماعتوں کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ قوم کا ایجنڈا ہے. اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کا کوئی بھی شہری اختلاف کر سکے. ہم پبلک ایٹ لارج کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی
جو آج اس اتحاد میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں لیکن رابطے میں ہیں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قومی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اس ملک کو ایک بہتر ریاست اور ایک آئین کی حکمرانی کے ذریعے چلنے والی ریاست انشاءاللہ العزیز بنا کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.